الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. نو ثالث موجودہ بنی اسرائیل کی خباستیں. نو ثالث موجودہ بنی اسرائیل کی خباستیں. یاد کرو جب ہم نے پکڑا بنی اسرائیل سے وعدہ کہ نہیں تم عبادت کر رہے مگر اللہ کی. ذہن میں رکھنا کہ یہ نفی بمعنی نہیں کہ ہے. لا تعبدون اے لا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا. احسانا مفعول مطلق ہے. اے اقسموا بالوالدین احسانا. احسان کرو تم والدین کے ساتھ احسان کرنا. اللہ کی عبادت کے بعد جس امر کا حکم ہے وہ حسن سلوک ہے. تو معلوم ہوا والدین کا مقام بہت زیادہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ماں باپ کی محبت اور پیار سے زیارت کرے نظر کرے حج کا ثواب ملتا ہے, عمرے کا ثواب ملتا ہے. جی الا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم. خبردار بے شک جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. جی وبالوالدین احسانا. اور احسان کرو تم والدین کے ساتھ احسان کرنا. اور قریبی رشتہ داروں کے بعد والدین کے بعد نمبر ہے قریبی رشتہ داروں کا. میرے آقا نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ قریبی رشتہ دار صحیح رہیں تو تم صحیح رہو. صلہ رحمی یہ کہ وہ صحیح نہ رہیں پھر تم صحیح رہو. اور اس کے بعد نمبر ہے یتیموں کا. یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا والد فوت ہو جائے. وہ بچہ بچی جس کا والد فوت ہو جائے اور ابھی وہ بالغ نہ ہوا ہو اس کو یتیم کہتے ہیں. ماں فوت ہو جائے اس کو یتیم نہیں کہتے. جانوروں میں جس جانور کی ماں فوت ہو جائے مر جائے اسے یتیم کہتے. لیکن اشرف المخلوقات میں والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے بلوغت سے پہلے تو پھر وہ یتیم. اور مساکین مسکین جس کے پاس ہے لیکن گزارا نہیں ہو سکتا. اور کہو تم لوگوں کے لیے اچھی بات. اصل میں ہے قولوا للناس قولا حسنا. مبالغے کے طور پہ حسنا کہہ دیا ہے کہ تمہاری بات سراپہ حسن ہو. تمہاری بات سراپہ حسن ہو. وقولوا للناس حسنا. یہ بڑی اہم بات ہے, شاید پہلے نہ لکھی ہو, لکھ لینا. اور قائم کرو تم نماز کو. مراد ہے پکے نمازی بن جاؤ. اور ادا کرو تم زکات کو. ثم تولیتم پھر گئے پہلی خباست مگر تھوڑے سے تم میں سے اور حالانکہ تم اعراض کرنے والے. جی تھوڑے سے اس پہ کار بند رہے. اور یاد کرو جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ. دوسری خباست. پہلی خباست ہے ثم تولیتم پھر گئے. دوسری خباست 4 وعدے ہم نے تم سے لیے تھے. جب پکڑا ہم نے تم سے وعدہ. جی میثاق مصدر ہے نا. مصدر جو ہوتا ہے نا اس میں جنس ہے. قلیل و کثیر پہ بولا جاتا ہے. تو یہ ایک وعدہ نہیں 4 وعدے ہیں مولانا. پہلا وعدہ لا تسفکون دماءکم. نہ بہانا اپنے خونوں کو. مطلب ہے بعض تمہارا بعض کو قتل نہ کرے. اور نہ نکالنا اپنے جانوں کو اپنے گھروں سے. ایک دوسرے کو گھروں سے نہ نکالنا. پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور حالانکہ تم گواہ تھے. پھر تم یہ لوگ کو قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو. بعض تمہارا بعض کو قتل کرتا ہے. اور نکالتے ہو ایک جماعت کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے. اور ہم نے منع کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف مدد نہ کرنا. اور مدد کرتے ہو تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ.
یہ 3 وعدے تم نے ان میں ایفا نہیں کیا. جی کیا؟ ہم نے کہا قتل نہ کرنا، تم نے کیا. ہم نے کہا نہ نکالنا بھائیوں کو، تم نے نکالا. ہم نے کہا کہ بھائیوں کے خلاف تعاون کسی سے نہ کرنا، تم نے کیا. اور اگر تمہارے پاس قیدی آئے تو تم ان کا فدیہ دے دیتے ہو، یہ ہمارا حکم تھا، تم دے دیتے ہو، فدیہ چھڑا دیتے ہو. حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پہ ان کے نکالنا. ادھر نکال دیتے ہو، ادھر جب وہ قیدی بنتے پھر چھڑا دیتے ہو. تو نہ نکالتے گھروں سے، ٹھیک ہے، گھروں سے نہ نکالتے، وہ قیدی نہ بنتے. کیا بھلا تم ایمان رکھتے ہو بعض کتاب کے ساتھ، تورات کے ساتھ، اور انکار کر دیتے ہو بعض کا کہ 3 وعدے پورے نہیں کیے، ایک کر لیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، بس نہیں ہے بدلہ جو کرے یہ کام تم میں سے مگر ذلت دنیا کی زندگی میں. باقی قیامت کا دن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن میں وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف. یوم القیامہ مفعول فی ہے، یردون میں ہم ضمیر معلوم یسمى فاعل ہے، جس کا مرجع یہی لوگ ہے. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر ہونے والا اس سے جو تم عمل کر رہے ہو. تتمہ نوع ثالث، تتمہ نوع ثالث، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلہ میں. فلا يخفف عنهم العذاب، پھر ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب کو، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کوئی ایک ان کی مدد نہیں کر سکے گا. ذرا توجہ کرنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نوع رابع، آکام کا ماننا نہ ماننا تو درکنار. تمہارے بڑے توحید بیان کرنے والے پیغمبروں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کو قتل کرتے تھے. ماننا نہ ماننا کام کو بعد کی بات ہے. تمہارے وڈیروں نے نبیوں کو قتل کیا، ان کی تکذیب کی ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، اور ہم نے پے در پے بھیجے ان کے بعد رسول. تورات پہ اسی شریعت موسوی پہ سب کا عمل تھا علیہ السلام. اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل، مریم بر وزن مفعل بمین خادمہ، البینات المعجزات. اور دی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل، مردوں کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے کو ٹھیک کرنا، کوڑ والے بیماری والے کو ٹھیک کرنا. جی یہ ایسی بیماریاں تھیں کہ اطباء عاجز ہو گئے تھے، جس طرح کرونا سے عاجز ہو گئے، ایڈز سے عاجز ہو گئے، کینسر سے عاجز ہو گئے. اس وقت ان چیزوں سے اطباء، ڈاکٹر، طبیب عاجز ہو گئے تھے. اور ہم نے تائید کی ان کی روح القدس کے ساتھ، جہاں چاہتے تو جبرائیل امین ان کے ساتھ جاتے تھے. یہ مراد ہے. بعضوں نے روح سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، بعضوں نے جبرائیل، بعضوں نے انجیل، بعضوں نے اسم اعظم لیا ہے. تو صحیح بات یہی ہے کہ روح القدس، جی اس سے مراد جو ہے جبرائیل امین ہے، انجیل ہے، اسم اعظم ہے وغیرہ. کیا بھلا جب کبھی لائے تمہارے پاس رسول وہ چیز کہ تمہاری جانیں نہیں چاہتی، یعنی توحید، تم نے تکبر کیا ایمان لانے سے، اس رسول کے ساتھ ایمان نہ لائے، توحید کے ساتھ نہ لائے. پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا. کذبتم تقتلون تم نے کیا. یہ تمہارے اعمال خبیثہ ہے. سن لو سن لو. وقالوا تتمہ نوع رابع، کہتے ہمارے دل غلاف چڑھائے گئے ہیں، ان پہ پردے ہیں. نہیں نہیں، بل لعنہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان پہ لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلا ما یؤمنون، دو مطلب ہے. تھوڑا ہے جو ایمان لائے کہ بعض کتاب کے ساتھ لائے اور بعض کے ساتھ نہیں لائے. دوسرا مطلب ہے تھوڑے ہیں وہ مومن، اکثر کافر ہیں. یہ دو مفہوم ہے جی. قلیلا ما یؤمنون. نوع خامس، تمہارے بڑوں نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی اور تم باوجود جاننے پہچانے کہ آخری پیغمبر کی تکذیب کر رہے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، یہ تقلید کرتے ہو. یہ تقلید حرام ہے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اس کتاب سے مراد قرآن مقدس ہے، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والی ہے اس کے لیے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات، اور تھے وہ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، قرآن کی نزول سے پہلے یہ یہودی فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے کفر کیا۔ نبی آخر الزمان آئے، ہم اس کے جھنڈے کے نیچے جہاد کریں، لیکن فلما جاءہم ما عرفوا، جب آئی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچانا، تورات میں جو صفت تھی اس نبی کی، وہ صفت آ گئی، وہ شخصیت آ گئی، انہوں نے انکار کیا اس کے ساتھ۔ پھر مانا سنو، پر جب آیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچانا، پہچانے سے یہ مراد تورات میں تعریف تھی، اس کو پہچانتے تھے، انکار کر دیا اس پیغمبر کا، آخری نبی آخر الزمان کا، بس اللہ کی لعنت ہو کافروں۔ یہ لعنت ایسی چیز ہے جو جھوٹوں پہ ہوتی ہے، غیر اللہ کی پرستش کرنے والوں پہ ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے وغیرہ۔ لعنت اگر کوئی اس کی حقیقت کو سمجھ لے تو ایٹم بم سے بھی زیادہ اس سے ڈرے۔ جس عورت پہ خامد ناراض ہے اور وہ رات اسی طرح گزر گئی ہے تو اس عورت پہ بھی لعنت برستی ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے وہ نابینا آ رہا ہے اور وہ بیچارہ گرے گا کھڈے میں یا وہ گر جائے گا، اور وہ اسے جان بوجھ کے نہیں بچاتا ہے، بچا سکتا ہے نہیں بچاتا، نہیں اس کی رہنمائی کرتا، اس پہ بھی خدا کی لعنت ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ کی لعنت بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ بیسا یہ تتمہ نو خامس ہے، تتمہ نو خامس، بری ہے وہ چیز کہ بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنی جانوں کو، کیسے انکار کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے، واسطے سرکشی کرنے اس بات کی کہ اللہ اتارتا ہے اپنے فضل، یعنی وحی اور نبوت سے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یعنی ان یہودیوں نے حسد کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ باغی المفعول لہو ہے جی، ان ينزل اللہ دے ان ينزل اللہ من فضلی اے من الوحی والنبوت۔ پھر وہ لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، جناس الاشتقاق ہے، غضب علی غضب، بس لوٹے وہ ساتھ غضب کے اوپر غضب کے۔ پہلا غضب کی عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار، دوسرا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار اور قرآن کا انکار۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، انواع خمسہ کے بعد یہود کے قول باطل کا شکوہ ہے۔ جب کہا جاتا ہے انہیں ایمان لے آؤ اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اتاری، یعنی قرآن، کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم ایمان لائیں گے اس چیز کے ساتھ جو ہم پہ اتاری گئی ہے، یعنی صرف ہم تورات کو مانیں گے، اور انکار کرتے ہیں اس کے لیے جو اس کے سوا ہے، انزل علینا کے سوا جو ہے سب کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ تورات زبور انجیل پر حق ہے، لیکن قرآن مجید آخر میں سب کو منسوخ کر دیا، یہ مصدق ہے ان کا عمل اب قرآن پہ کرنا ہے۔ حالانکہ وہ جو چیز ماوراء حق ہے، دراعلِ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی قرآن مجید حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، پس کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو، یعنی تمہارے بڑیروں نے اللہ کی نبیوں کو کیوں قتل کیا، پہلے اس کی اگر ہو تم ایمان لانے والے، اور البتہ تاکہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لائے، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا، مفعول ثانی معروف اعلان بعد ان کے، حالانکہ تم ظالم، وہ گئے تورات دینے کے لیے، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ جی پانچویں وجہ یاد کرو، جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ، اٹھایا تمہارے اوپر کوہ طور کو، جی اٹھایا، اٹھانے کا یہ مطلب مان لو ہماری بات، ہم نے کہا پکڑ لو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی مضبوطی کے ساتھ، یعنی عمل کرو، سن لو، سچا سننا۔ کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا
زبانوں کے ساتھ نافرمانی کی دلوں کے ساتھ۔ میرے استادی پنڈی یہ والے مولانا سلطان محمد قدس العالی، ہم پڑھتے تھے، طالب علموں کی عادت ہوتی ہے شرارتیں، ایک دوسرے کو چھیڑنا، گپے لگانا۔ جب استادوں کو شکایت ملتی کہ میں گیا ہوں اور بعد میں انہوں نے گپے لگائی، استاد فرماتے تھے میں سمجھا کے گیا تھا لیکن تم نے کہا سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا۔ اللہ میرے استادوں کا سایہ مجھ پہ داتے رہے۔ استادوں کے پاس ہم نہ جاتے نہ پڑھتے تو یہاں اس عزت کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے؟ آپ جیسے شہزادے اور اللہ کے ولی کیسے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے؟ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی۔ یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے جو میں کرنے لگا ہوں، تکبر نہیں۔ میں اس دن کہہ رہا تھا میری زندگی کے وہ شاگرد جو مکمل عالم ہیں، ایک تو 2 سال 3 سال پڑھ کے گئے، 4 1 سال 6 مہینے پڑھ کے، وہ نہیں، جو مکمل عالم ہے، اگر وہ آ جائے تو اندر والی مسجد صرف ان علماء سے فل ہو جائے۔ کہو سبحان۔ صرف مکمل عالم آ جائے تو اندر مسجد میں جگہ نہ رہے، ساری صفوں میں 5 صفوں میں علماء ہی کھڑے ہوں۔ دعا کرو قیامت کے دن اللہ کو آقا جتنے حفظ کر کے گئے اگر وہ آ جائے اور اندر مسجد میں سارے ہوں تو ساری مسجد فل ہو جائے۔ یہ میرے اللہ کی رحمت۔ جتنی بچیاں میرے پاس دین پڑھ کے گئی ہیں، آقا وہ بھی اسی کثرت کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ استادوں کی بات سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، ہم نے نافرمانی۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہم نے سنا، ہم نے نافرمانی۔ اور پلائی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت، پلائی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ معلوم ہوا جب کفر ہوتا ہے پھر غیر اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ محبت تو آنی چاہیے مخلوق خدا کی، لیکن وہ محبت جس سے انسان شرک شروع کر دے، پر پیر کی وہ محبت کے اس کے آگے سجدہ، اسے حاجت روا، مشکل کشا، قبر والے کی یہ عزت کی اسے حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، عالم الغیب سمجھنا، یہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ پہ قیاس کرتے ہوئے یہ یہی ہوتی ہے۔ ارشاد فرما دو پیغمبر بری ہے وہ چیز کی حکم کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ تمہارا نظریہ، یہ تمہارا ایمان اور نظریہ جو حکم کر رہا ہے، اگر ہو تم ایمان لانے والے تو یہ بری چیز ہے۔ جی قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، چیلنج ہے مبالغے کا۔ آخر میں توحید کے بارے میں یہود کی 3 شبہات کا جواب ہے، وہ آگے آ رہا ہے، لیکن چیلنج سن لے، مبالغے کا چیلنج سن لے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، مبالغہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں مد مقابل کو آدمی کافر سمجھے۔ مولانا ممتاز صاحب عالم آدمی ہے، ان کے ساتھ ایک فرقہ آ گیا جی میں نے مبالغہ کرنا ہے، یہ کہتے میں مبالغہ کرتا ہوں، جو حق پہ ہے وہ بچ جائے گا، جو باطل پہ مر جائے گا۔ یاد رکھنا یہ مد مقابل کو کافر سمجھے پھر مبالغہ کرے گا۔ مرزائی ہے، یہود و نصارہ ہے، مجوسی ہے، اہل قرآن ہے، رفس ہے، اس میں پہلے اس کو کافر سمجھیں گے تو پھر یاد رکھنا اس کے ساتھ مبالغہ کر سکیں گے۔ اور رفع یدین کے موضوع پہ اختلاف ضرور ہے لیکن اس پہ مبالغہ نہیں ہو سکتا، فاتح خلف امام پہ نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھی بات؟ حیات ممات پہ نہیں ہو سکتا۔ مبالغہ وہاں ہوتا ہے جہاں مد مقابل کو کافر سمجھو پھر ہوگا، نہیں سمجھی بات؟ اس لیے یہ مبالغہ ہے۔ یہودیوں اگر ہے تمہارے لیے گھر اللہ کا، آخرت کا گھر اللہ کیا خالص سوا لوگوں کے، تم نے صرف جنت پہ جانا ہے، بس تمنا کرو موت کی اور بڑھو جنت پہ، جاؤ جنت میں اگر ہو تم سچے۔ ہرگز وہ تمنا اس کی نہیں کریں گے کبھی بھی، بس اب اس کی کہ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے نا، تو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ڈریں گے۔ اور اہل ایمان موت کی تمنا تو نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت۔ جی وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں۔ اور البتہ ضرور بھی ضرور پائے گا تو ان یہودیوں کو زیادہ حریص لوگوں میں سے، توجہ کرنا، زیادہ حریص لوگوں میں سے دنیا کی زندگی پہ ان کو حریص پاؤ گے۔
اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا. یاد رکھنا یہ خاص کا ذکر آیا ہے عام کے بعد. الناس میں یہ لوگ بھی آ گئے تھے مشرک، لیکن مشرکین چونکہ منکر البعث ہے، منکر القیامت ہے، اس لیے علیحدہ ان کا ذکر آیا. توجہ کرنا. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور پائے گا تو ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے دنیا کی زندگی میں. یہ زیادہ حریص ہوں گے، زیادہ حریص ہوں گے. خیال کرنا. اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی یہ یہودی زیادہ جو ہے نا کیا ہوں گے؟ حریص ہوں گے دنیا کی زندگی میں. پسند کرتا ہے کہ ان کا کاش کی عمر دیا جائے 1000 سال، مجھے 1000 سال ملے. حالانکہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو عذاب سے بچانے والا، یہ کہ عمر دیا جائے. اگر عمر 1000 سال مل بھی جائے ان یعمر، یہ فاعل ہے مزخرف کا، تو اسے یہ بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا. ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے. ایک نہ ایک دن کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. پھر سن لو. البتہ ضرور بھی ضرور پائے گا تو ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے دنیا کی زندگی سے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یہ یہودی ان سے بھی زیادہ جو ہے حریص ہے. پسند کرتے ہیں کہ ان کا کاش کی عمر دیا جائے 1000 سال، حالانکہ نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بچانے والا عذاب سے. جی یہ کہ عمر دیا جائے، عمر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے. واللہ بصیر بما یعملون. کر لو کرتوت اپنے اسمیت الجملہ، اللہ ہمیشہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں. اللہ پاک اسے خوب دیکھنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم انزل علينا ماء مباركا. اللهم انزل علينا ماء مباركا.